رکعت اندر وضو کر کے ہاتھ بن کے تے مالک نو کہنے اہدنا الصراط المستقیم اللہ اسی اپنے ماں باپ تو بچھڑی ہوئے تے گمشدہ بانا اللہ سانو کر ساڈے گھر دا راہ وکھا دے وہ نواز آتی ہے میرے بندیا جڑا راہ پہ مانگنا ہے جڑے رستے دی میرے کو رہنمائی پہ مانگنا ہے اس رستے دی کو نشانی میں تے دسنا گمشدہ بچے نو پوچھ رہے نا او پتر کو تینوں تھاں یاد ہوے تو کتھوں دا ہے کوئی محلے دا پتہ ہوے تے دسنا کوئی گلی دا پتہ ہوے تے دسنا کوئی پنڈ دا نمبر یاد ہوے تے دسنا گمشدہ بچے نو دے اصل رستے دی علامت پوچھ رہے ہیں اللہ فرماندے نے میرے بندیا تو جو بھولیا پھرنا ہے میرے کو اپنے گھر دا راہ پوچھدا پیا میں تینوں راہ تے دساں گا پر مینوں اپنے راہ دی نشانی تے دسنا او جڑا راہ تیرے گھر ول سیدھا جاندا دی نشانی کی ہے تے بندہ کو کہندا صراط الذین صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم اللہ میرے گھر نو جو راہ چاہتا ہے جس رات محمد رسول اللہ چل کے گئے نے جس رات صدیق اکبر چل کے گئے نے جس رات فاروق اعظم چل کے گئے نے جس رات عثمان غنی علی مولا چل کے گئے نے اولا الصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ میں قربان جاواں اللہ میرے راہ دی نشانی ہے وے اس رات تے صدیقین چل کے گئے نبی تے صالحین چل کے گئے اگے بندہ کی کہندا ہے غیر المغضوب علیہ اللہ راہ اور بھی نے بڑے سجے نے بڑے سونے نے بڑے پھول بوٹیاں والے نے بڑیاں لائٹاں والے نے بڑیاں لائٹاں والے راہ نے لوکی کھلوتے باٹا مار دے ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر بلائی جاتے نے اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا ذات سفر سیاد خداروں گھاٹ میں ہے اور دام دے چھائے بیٹھے ہیں ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس راہ میں کتنے اہل خیرت دامن الجائے بیٹھے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہ انہوں دا راہ نہیں چاہیے جڑے گمراہ ہو گئے اللہ انہوں دا رستہ نہیں چاہیے جڑی اپنے بلوں جنت دی سڑک سمجھ کے ٹر پیتے کو جنت نہ نکلیا کو کچھ اور نکلیا والظالین انہاں دا راہ بھی نہیں چاہیے جڑے آپ پٹکے پھر دے نے جنہوں آپ نو راہ دا نہیں پتا حضرات دی وقار یہ ہے فاتحہ یہ ہے خزانہ نماز کے قرار کا نام فاتحہ ہے نماز کی برکت کا نام فاتحہ ہے نماز کے نور کا نام فاتحہ ہے نماز کی رحمت کا نام فاتحہ ہے نماز ہی کا نام فاتحہ ہے نماز کی خوشبو کا نام فاتحہ ہے مبارک کو بھی انہوں نے جڑے فاتحہ پڑھ دے رہے جڑے پیر نہیں پڑھ دے انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں انہوں نے کوئی لڑائی نہیں انہوں نے ہاتھ مان کے گزارش ہے یارو تسی بھی پڑھیا کرو اپنے گھر دا راہ نہیں پوچھنا تے اور کی کرنا ہے کہ گمشدہ بچے نو گھر دا راہ نہیں انہیں پوچھنا تے کی کرنا ہے جنت دا راہ چاہندے ہو تیرا رکعت وچ فاتحہ پڑھیا کرو تے بھی نہ آکھیا جے سانو ہاتھ بنا کے کہندا ہے فاتحہ پڑھو نہیں منتاں کر کے کہندا ہے فاتحہ پڑھو نہیں میں فاتحہ کے دلائل بھی رکھتا ہوں صحیح بخاری کھولیے دلائل مل جائیں گے حضرت امام بخاری باب باندھتے ہیں باب وجوب القراءۃ الفاتحہ للامام والماموم ما جہما یخافت منها وما یحاجر ہر نماز دی ہر رکعت وچ فاتحہ ضروری ہے امام واسطے ضروری ہے مقتدی واسطے ضروری ہے سفر دی نماز ضروری ہے حضر دی نماز بھی ضروری ہے جہری نماز بھی ضروری ہے سری نماز بھی ضروری ہے حضرت امام مسلم نے باب بندھیا ہے باب وجوب القراءۃ
قراءت الفاتحہ فی کل رکعہ، ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک جماعت پہ کرواندے رہے، میرے پیغمبر نے فرمایا لگتا ہے میرے پیچھے پیچھے پڑھ دے ہو۔ صحابہ کر دینے جی ابو پڑھنے ہاں، فرمایا نہ پڑھیا کرو مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس واسطے ویرو آؤ نا فاتحہ پڑھیے، فاتحہ رحمت کا نام ہے، فاتحہ نماز کا نام ہے۔ میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادرن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔